بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، اے میرے بیٹے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تمجید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال کھیتی کے پوتے کی سی ہے کہ جس طرف ہوا آتی ہے اس کو جھکا دیتی ہے اور جب ہوا رک جاتی ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے، اسی طرح بلاؤں سے بچتا ہے اور بدکار صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو سیدھا اور سخت قائم رہتا ہے یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے اکھیڑ دیتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا کھانا وہ لگتا ہے جس میں کھانے والا ہاتھ زیادہ ہوں، یعنی زیادہ لوگ جس کو مل کر کھاتے ہوں۔ کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر طبیعت چاہتی تو تناول فرما لیتے اور اگر پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ عاجزی اختیار کرنے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو، دروازے بند کر دو، مشکوں کے منہ بند دو اور کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دو یعنی یا اوندا کر دو۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیطان جنات سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کے پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، اور دوسرا شیطان انسان سے ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود پڑھنے سے بھاگتا ہے۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔